ہرے برے درخت برف باری کی وجہ سے سفید نظر آ رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے۔ برف باری ہوتے ہی جنگل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جن جانوروں نے سردیوں کی آمد سے پہلے ہی خوراک ذخیرہ کر لی تھی، وہ مزے سے گھر میں بیٹھ کر کھا بھی رہے تھے۔ جنہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا، وہ سردی سے کانپتے ہوئے خوراک کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ لومبری رات کا کھانا موٹے خرگوش اور گول مٹول چکور سے حاصل کرتی تھی۔ سردیوں کی آمد سے پہلے وہ روٹی کے ٹکڑے جمع کر لیتی، جو سردیوں کے دنوں میں اس وقت کام آتے جب کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ ایک دن موٹا خرگوش اپنی نانی کے گھر گیا ہوا تھا اور چکور گھر پر نہیں تھا۔ اس رات لومبری اور اس کے شوہر لومبر نے رات کو باسی ٹکڑے کھائے۔ صبح سویرے لومبری نے خوراک کی تلاش میں جنگل کا ایک چکر لگایا، لیکن کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی۔ وہ ناکام واپس لوٹی تو اس کا بھوکا شوہر بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ملا یا خالی ہاتھ لوٹ آئی ہو، اس نے بڑی بے صبری سے سوال کیا۔ لومبری نے اپنے نکٹو شوہر کو گور کر دیکھا، پھر کہا، اس شدید سردی میں بھلا کیا مل سکتا تھا؟ تو کیا اب پھر باسی روٹی کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے؟ لومبر نے کہا۔ تو بری آنکھوں والی لومبری کو اپنے کاہل شوہر پر غصہ آ گیا اور بولی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، کبھی خود بھی خوراک تلاش کر لیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے لومبری نے ڈبے میں سے روٹی کے باسی ٹکڑے نکالے اور لومبر کے آگے رکھ کر بولی، جب تک خوراک کا بندوبست نہیں ہو جاتا، ہمیں انہی ٹکڑوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ روٹی کے ٹکڑے کھانے لگی۔ لومبر نے ان ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، رات کو باسی ٹکڑے کھانے سے میرے دانتوں میں درد ہو رہا ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ آج گوشت کھاؤں۔ مجھے امید ہے کہ میری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ لومبری نے کہا، تم چاہتے ہو کہ ہر چیز تمہیں بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی جو تم جیسا نکٹو اور کاہل شوہر ملا ہے، جسے کھلانا بھی خود ہی پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر بربراتی رہی، پھر خاموشی سے روٹی کے باسی ٹکڑے چبانے لگی۔ بھوکے لومبر نے کچھ دیر تک اپنے سامنے رکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا تک نہیں، لیکن جب بھوک نے ستایا تو منہ بناتے ہوئے ایک ٹکڑا اٹھا کر چبانے لگا۔ ابھی وہ ٹکڑا چبا ہی رہا تھا کہ آسمان پر پھرپھراہٹ کی آواز سنائی دی۔ پھر 4 بطخیں نیچے زمین پر اتر آئیں۔ انہوں نے لومبر اور لومبری کو روٹی کے ٹکڑے چباتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آ گئیں کہ شاید وہ روٹی کے کچھ ٹکڑے کھانے کے لیے پھینک دیں۔ لومبری نے بڑی مشکلوں سے روٹی کے ٹکڑے جمع کیے تھے، اس لیے اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ان کی طرف نہ پھینکا، لیکن لومبر نے روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا بطخوں کی طرف پھینک دیا۔ چاروں بطخیں روٹی کے ٹکڑے پر لپکیں۔ ان میں سے جو صحت مند بطخ تھی، اس نے روٹی کا ٹکڑا حاصل کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ہڑپ کر گئی۔ لومبر نے دوسرا ٹکڑا پھینکا تو وہ بھی اسی بطخ نے کھا لیا۔ تیسرا ٹکڑا بیچ میں گرا اور چاروں بطخیں اس پر تیزی سے چپٹی، لیکن یہ ٹکڑا بھی تگڑی بطخ نے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر لومبری لومبر پر چلائی، پاگل تو نہیں ہو گئے؟
جو روٹی کے ٹکڑے اس طرح ضائع کر رہے ہو؟ لومڑ نے کہا یہ خشک ٹکڑے کھا کر میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، اس لیے میں ان بطخوں کو کھلا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چوتھا اور پانچواں ٹکڑا بھی بطخوں کی طرف پھینک دیا۔ تغری بطخ یہ ٹکڑے بھی حاصل کر گئی۔ اس کی ساتھی بطخوں نے احتجاج کیا تو اس نے ان کی خوب پٹائی کی۔ بطخ کی حرکتیں دیکھ کر لومڑی نے کہا کتنی لالچی ہے یہ بطخ، اپنی ساتھی بطخوں کا حصہ بھی کھا رہی ہے۔ لومڑ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے صرف اسی لالچی بطخ کی طرف پھینکنے لگا۔ دوسری بطخوں کا حصہ کھا کھا کر تغری بطخ کا پیٹ پھول گیا۔ اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس سے ادھر ادھر دوڑنا بھی مشکل ہو گیا۔ بس کرو، تم نے تو سارے ٹکڑے اسی لالچی بطخ کو کھلا دیے ہیں، لومڑی نے چلا کر لومڑ سے کہا۔ یہ دیکھ کر لومڑی بہت خفا ہوئی اور بربراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تغری بطخ ٹکڑوں کے لالچ میں لومڑ کے قریب آ چکی تھی۔ لومڑ بھی جان بوجھ کر ٹکڑے اپنے قریب گرا رہا تھا۔ جیسے ہی تغری بطخ تھوڑا سا قریب آئی، اس نے اچھل کر بطخ کو پکڑ لیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس سے بھاگا نہ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری بطخیں فوراً اڑ گئیں۔ لومڑ مزے سے لالچی بطخ کو منہ میں دبائے اندر داخل ہوا۔ اس نے بطخ کے پر نوچے اور گوشت لومڑی کو پیش کرتے ہوئے کہا میں نکٹو اور کام چور سہی، لیکن اتنا احمق بھی نہیں ہوں کہ اپنی ساری خوراک ایسے ہی کسی کو کھلا دوں۔ اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں سارے ٹکڑے اس لالچی بطخ کو کیوں کھلا رہا تھا۔ آؤ اس سرد موسم میں بطخ کے گرم گرم گوشت کا مزہ اڑائیں۔ لومڑی جو کچھ دیر پہلے لومڑ پر بے حد خفا تھی، اب اسے لومڑ دنیا کا عقل مند جانور دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا تم واقعی بہت چلاک ہو، میں تمہیں مان گئی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر لالچی بطخ کے مزیدار گوشت کی دعوت اڑائی۔